اللہ رب العزت ان لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں۔ قرآن کے 30 پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا حکم دیا ہے، احکامات بیان کیے ہیں اور چند نواہی سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پہ انسانیت چلتی رہے گی تو جنت میں داخل ہو جائے گی، اور جن گناہوں کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتوں کا نزول فرماتے ہیں، اگر ان نواہی سے ان گناہوں سے بچ جائیں گے تو دنیا کی زندگی بھی خیر، چین، سہولت، برکت اور کامیابی والی بن جائے گی، اور مرنے کے بعد جو آنے والی ابدی زندگی ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی سرخروئی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی آیات پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ، تمہارا مقام وہی ہے جہاں پر تم آخری آیات کو پہنچو گے، اور اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے دنیا کے سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنیاں ماند پڑ جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پہ عمل ہوگا تو زندگی میں بھی برکت آئے گی اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی پتہ چلے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا دار من لا دار لا، دنیا اس کا گھر ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لا، اور دنیا اس کا مال ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، ولہا یشبع من لا عقل لا، اور اس کو بیوقوف آدمی ہی جمع کرتا ہے۔ یہ دنیا گزر جانے کا ایک راستہ ہے، منزل ہماری آخرت۔ اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 جملوں میں اس نے بیان کی ہے۔ کہتا ہے کہ سأتوب غداً، لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم کل کو توبہ کر لیں گے، آج ہمیں اپنے مزے کرنے دو۔ ناما، وہ رات کو سو گئے، ولم یستیقظ، اور ہوش نہ تھا۔ یہ دنیا کی اتنی بے قراری والی زندگی ہے۔ دوسرا عربی شاعر کہتا ہے کہ من التراب، انسان مٹی سے بنائے گئے، خول ہمارا مٹی سے بنا، ہمارے جسم کے اندر مٹی کے ذرات موجود ہیں۔ علی التراب، یہ مٹی کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر تراب، اور پھر مٹی میں ملا دیا جاتا۔ تو ہم نے دنیا سے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے پہنچنا ہے۔ اس رب نے ہمارے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لے کر آئے ہیں، اس کو مرد اپنائیں گے تو وہ کامیاب، عورتیں اپنائیں گے تو عورتیں کامیاب، بوڑھے اپنائیں گے تو بوڑھے کامیاب، نوجوان اپنائیں گے نوجوان کامیاب، عورتیں اپنائیں گی عورتیں کامیاب۔ تو اس لیے ہم قرآن کو پڑھیں بھی، اس کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھیں اور اس کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر برکت آئے۔ زندگیوں میں برکت ہوگی، آپس میں دلوں کا جوڑ پیدا ہوگا، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ کیا بات ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں تو چیزوں کے اندر برکتیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ کمائی تھوڑی ہوتی ہے لیکن ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ آج 50 کمانے والے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور وجہ کیا ہے کہ گناہوں کا بازار گرم ہے، نافرمانی بہت زیادہ عروج پہ آ چکی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، بازار ہمارے گرم ہیں۔ تو مسجد ایمان کی علامت ہے، ہم مسجدوں میں 5 گانا نمازیں ادا کریں، جو نمازیں بلوغت کے بعد ہم سے قضا ہو چکی ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو چکی ہیں، ہم ان نمازوں کی قضا کرنے کی